کہ تعلیم کی اہمیت کسی بھی زندہ سماج، کسی بھی زندہ قوم تعلیم کے تعلق سے اس وجہ سے زیادہ حساس ہوتی ہے کیونکہ تعلیم کسی قوم کا، کسی سوسائٹی کا، کسی ملک کا بہرحال مستقبل ہوتی ہے۔ ان حالات میں جب کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اس کووڈ سچویشن کی وجہ سے، بلکہ یوں کہیے کشمیر میں تو 2019 آرٹیکل 370 کے اپروگیشن کے بعد سے آج تک جو حالات بنے، جس کی وجہ سے پورا تعلیمی نظام انہیں درہم برہم ہو گیا۔ اب چونکہ لاک ڈاؤن اس سے پہلے بھی جیسے لاک ڈاؤن کھولا گیا، اٹھایا گیا لاک ڈاؤن، اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اسکولوں کے تعلق سے سرکار نے کوئی واضح آرڈر ایشو نہیں کیا، بلکہ اسکول اس دوران بھی بند رہے۔ یہ کہنا تو آسان ہے کہ اس وقت بچے آن لائن پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر ہم حقیقی طور دیکھیں، ایکسپرٹس کی رائے بھی دیکھیں، اور فیکٹ بھی یہی ہے کہ آف لائن کلاسز کا متبادل کبھی بھی آن لائن کلاسز نہیں ہو سکتے۔ اب ان آن لائن کلاس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ سائیکولوجیکل اس وقت پرابلمس ہو رہی ہے، سائیکولوجیکلی ہمارے بچے امبیلنس ہو رہے ہیں، خودکشیوں کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے اب گیمز کی طرف، دوسری چیزوں کی طرف، فضول چیزوں کی طرف ان کا دھیان جو ہے اس وقت اس کا طرف دھیان جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ایک ایسی سچویشن بنی ہوئی ہے کہ جس کو ہر سطح پہ سیریس لینے کی ضرورت ہے۔ اب جب کہ سرکاری اعلانات سامنے آ رہے ہیں، آرڈرز آ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن اٹھایا جا رہا ہے، بلکہ اٹھایا گیا بہت حد تک، تعلیم کے تعلق سے، اسکولوں کے تعلق سے ابھی تک سرکار نے کوئی واضح فیصلہ نہیں لیا، جو انتہائی افسوسناک ہے۔ تعلیم انتہائی اہم شعبہ ہے، سرکار کو چاہیے کہ پراپر SOPs کے ساتھ اور جو بھی تدابیر ہیں، حفظانی صحت کی جو تدابیر ہیں، SOPs ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی احتیاطی تدابیر ہو سکتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے تعلیم کے بارے میں سنجیدگی سے سرکار غور کرے۔ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اگر سرکار اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ جو لیتی ہے تو راستے نکل آئیں گے۔ بہت اچھی شروعات ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن نے کی کہ اس وقت جو ہے کچھ سرکاری اداروں میں، سرکاری اسکولوں میں پڑھائی ہو رہی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ چاہے سرکاری اسکول ہو یا پرائیویٹ اسکول ہو، اس میں بچے پڑھتے ہیں، بچہ تو بچہ ہی، چاہے وہ کسی بھی ادارے کا طالب علم ہو، تو سرکار کو ایک یونیفارم پالیسی بنانی چاہیے۔ اس تعلق سے گائیڈ لائنز ایشو ہونی چاہیے تاکہ پراپر SOPs کے ساتھ شفٹ وائز، بیچ وائز، میل فیمیل، آڈ ایون، ان طریقوں کے تھرو آف لائن کلاسز جاری ہونی چاہیے۔ اگر آف لائن کلاسز جاری نہیں ہوتے ہیں تو یہ ایک جنریشن گیپ ہوگا۔ اندازہ کیجئے جس بچے کی عمر 2019 میں 3 سال تھی اور آج وہ 5 سال یا 6 سال کا ہو رہا ہے، مجھے بتائیے اس کو ہم کس کلاس میں ایڈمٹ کریں؟ آن لائن سے وہ بچہ کتنا کچھ سیکھ سکتا ہے؟ تو یہ ایک انتہائی اہم معاملہ ہے۔ آپ دیکھیے جو فارن کنٹریز میں اس وقت سب سے زیادہ تعلیم پہ ہی توجہ دی جا رہی ہے، یہاں بھی سرکار سے ہماری گزارش ہے کہ اس معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے لیا جائے، اس کو جو ہے خاص پریارٹی سے دیکھا جائے تاکہ کسی طرح سے سکول دوبارہ شروع ہوں SOPs کے ساتھ۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ بار بار میں یہ بات دہراتا ہوں کہ 70,000 سے زیادہ لوگوں کا روزگار سکولوں سے جڑا ہوا ہے۔ اگر ہم صرف کشمیر کی بات کریں، جموں کشمیر کی بات کریں تو 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا روزگار سکولوں سے جڑا ہوا ہے، چاہے وہ ٹیچرز ہوں، چاہے وہ ڈرائیورز ہوں، چاہے وہ میڈس وغیرہ ہوں۔ اکثر ہمیں فون آ رہے ہیں، ٹیچرز میں، ڈرائیورز میں، میڈس میں خودکشی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، ایون بچوں میں بھی خودکشی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ انتہائی الارمنگ سچویشن ہے، انتہائی خطرناک سچویشن ہے۔ سرکار کو سوچنا چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے، اس پہ سنجیدگی سے سوچ کے قدم اٹھانے چاہیے۔ اگر نارمل ایکٹیویٹی ریزیوم آہستہ آہستہ نہیں ہوتی ہے، اگر سکول فنکشنل نہیں ہوتے ہیں، تو خدا بہتر جانتا ہے کہ آئندہ کیا کیا انٹورڈ، کیا کیا حادثات پیش آ سکتے ہیں۔ آج بھی مجھے کئی اسکولوں سے جب بات ہوئی
تو ہر ایک پریشان ہے کہ بچوں میں، ملازموں میں خودکشی کا رجحان اور سائیکولوجیکل پرابلمز اس وقت ابھرتی جا رہی ہیں۔ دیکھیے اسکول ایک صرف تعلیم کا ہی معاملہ نہیں ہوتا، اسکول ایک سوشل سینٹر ہوتا ہے، ایک ایکٹیویٹی سینٹر ہوتا ہے۔ یہاں پہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ ان کو ڈفرینٹ لائف کے جو چیلنج کے بارے میں ان کے تعلق سے بھی تربیت جو ہے دی جاتی ہے۔ اس کووڈ سچویشن میں زیادہ تر اسکولوں کا ایک رول بنتا ہے، لیکن پتہ نہیں سرکار کے ذہن میں کیا ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ اس تعلیم کو اہمیت نہیں دی جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے چونکہ اس وقت اتنے سارے ایشوز ہیں، ہیلتھ وائز سے بھی جو ہے ایک بہت بڑی پرابلم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شاید سرکار کی نظر پوری طرح سے شاید زمینی حقائق پہ نہیں ہے کہ کتنی گریو سچویشن ہے، کتنا گرم سینیریو ہے، اور اگر اس کو ایڈریس نہیں کیا جاتا ہے تو اس کے مستقبل کے کتنے خطرناک نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ ہم ایک بار پھر سرکار سے گزارش کریں گے کہ تعلیم کو پریارٹی دی جائے، تعلیم کی اہمیت کے پیش نظر SOPs کے ساتھ اسکولوں کے کھولنے کے اقدام کیے جائیں۔ اس میں ایز پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن یا اس وقت جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ پورے جموں کشمیر کے اسکول ایک ہو چکے ہیں، JK ایجوکیشن چیمبر کے نام سے سبھی اسکولوں کی اب سنگل ریپرزنٹیشن ہے۔ تو ہم یہ چاہیں گے کہ اس وقت ہمیں آن بورڈ لے کے، اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ جو لے کے ایسے اقدام اٹھائے جائیں جس طرح سے تعلیمی نظام خطرے کا شکار نہ ہو۔ ایک معاملہ۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ سرکار نے اس سے پہلے ابتدائی ایام میں ہی اعلان کیا تھا کہ چونکہ اسکولوں کی، خاص کر اکانومی اسکولوں کی فیس بھی نہیں آ رہی ہے، ایون بڑے اسکولوں کی بھی اچھی طرح سے فیس نہیں آ رہی ہے، اس وقت سٹاف کی سیلری نہیں جا پا رہی ہے، خاص کر ڈرائیورز جو ہیں چونکہ ٹرانسپورٹ فیس نہیں آ رہا ہے، اس وجہ سے ڈرائیورز میڈرز کی تنخواہ نہیں جا رہی ہے۔ تو یہ انتہائی خطرناک سچویشن ہے۔ سرکار نے اس کے لیے کمیٹی بنائی تھی، کہا تھا کہ ہم پرائیویٹ اسکولوں کی مدد کریں گے، کیونکہ ایک طرف سے اگر سرکار کے پاس 12,000 کروڑ کا بجٹ ہے، جو باقاعدہ بجٹ ہے، جس بجٹ سے سرکار ان سٹاف کی سیلری، ٹیچرز کی سیلری، ڈپارٹمنٹ کو چلا رہا ہے، چونکہ جو پرائیویٹ اسکولوں کے پاس فیس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں ہے، اور وہ فیس بھی نہیں آ پا رہی ہے اچھی طرح سے، خاص کر اکانومی اسکولوں کی۔ تو اس میں سرکار کی اب ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ اس سیکٹر کو بچانے کے لیے، کیونکہ ایک ہی ایجوکیشن سیکٹر ہے جس سے امیدیں وابستہ ہیں، اس سیکٹر کو بچانے کے لیے سرکار نے جو کمیٹی بنائی ہے اس کو جو آج تک جو ان کی ریکمنڈیشن ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوئی، کم سے کم سرکار کو چاہیے کہ اس تعلق سے ہمارے مشکلات دیکھیں۔ اسکول انتظامیہ، اسکول سے جڑے ہوئے لوگ جن کا روزگار اس پہ ڈپینڈ ہے، اس تعلق سے سرکار جسے بہت سارے اسٹیٹس میں ہو رہا ہے، اسکولوں کی مدد کرے تاکہ یہ سیکٹر جو ہے پریشانی کا شکار نہ ہو، یہ سیکٹر جو ہے کہیں مشکلات زیادہ جو ہے مشکلات کا شکار نہ ہو۔ آن لائن نظام تعلیم جو ہے، جو ہی یہاں پہ فزیکل کلاس بند ہو گئی، لاک ڈاؤن ہوا، تو امیڈیٹلی آن لائن کی طرف ہم شفٹ ہو گئے۔ آن لائن کے لیے پورا انفراسٹرکچر ہونا چاہیے، اس میں ٹریننگ بھی شامل ہے۔ آن لائن کلاس کیسے کنڈکٹ کرنی ہے، کیا کیا ضروری اقدامات ہیں، یہ ایک پورا پروسیس ہے، اس کے لیے پوری ٹریننگ چاہیے، لیکن نہ ہم ٹیچرز کو ٹریننگ دے پائے، نہ ہم وہ انفراسٹرکچر، وہ پیرامیٹرز ان پہ نہ عمل ہو پایا۔ اس وجہ سے رینڈملی جیسے کہ بس ویڈیو اپلوڈ کرنا ہے یا آن لائن پڑھانا ہے، اب اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اس کے لیے کیا کیا ٹریننگ چاہیے، اس میں کس طرح سے اس کا سلیبس ہونا چاہیے، اس کو پوری سیریسلی یا ان ٹوٹو نہیں لیا گیا، بس آن لائن کی بات کہی گئی اور اس طرح سے ٹیچر پڑھاتے گئے۔ اب اس میں نہ سلیبس کو دیکھا گیا، نہ ایج کمپیٹیبلٹی کو دیکھا گیا، نہ ٹیچر ٹریننگ کی دیکھا گیا، اس وجہ سے مشکلات اس وقت سامنے آ رہے ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ سرکار اس کو بہت ہی سنجیدگی سے لے کے گائیڈ لائن ایشو کرے، اس پہ باقاعدہ ڈیلیبریشن ہونا چاہیے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اسی وجہ سے اس وقت جو اس کے نیگیٹو اسپیکٹ سامنے آ رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ہمیں روزانہ فون آ رہے ہیں کہ اس آن لائن سکولنگ کی وجہ سے اب کتنے سائیڈ ایفیکٹس، کتنی جو خطرناک سچویشن جو ہے سامنے آتی جا رہی ہے۔ یہ ایک انتہائی گمبھیر مسئلہ ہے، یہ ایک انتہائی حساس مسئلہ ہے اور بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ اس پہ اس وقت غور کرنے کی ضرورت ہے، توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر فزیکل کلاس واپس ریسٹور نہیں ہوتے ہیں
تو آن لائن کلاس کے یہ جو نقصانات ہیں تو یہ تو بھگتنے ہی پڑیں گے، کیونکہ باقاعدہ ٹریننگ ہے نہیں، باقاعدہ اس کے لیے کوئی پروسیس نہیں ہے، اور جو لوازمات اس کے ہیں وہ پورے نہیں ہو پا رہے ہیں۔ اب اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں، جو نقصانات ہیں، وہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ خودکشیوں کا رجحان یا بچے گیمز کی طرف دوسری چیزوں کی طرف وہ زیادہ مائل رہتے ہیں، یہ تو سیدھی سی بات ہے، اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے جو انتہائی نقصان دہ ہے۔ اس وجہ سے ہم بار بار کہتے ہیں کہ سرکار کو، پرائیویٹ سیکٹر کو، اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے جلد سے جلد اسکولوں کو ری اوپن کرنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ہم نے بارہا کہا تھا کہ اب چونکہ حالات ایسے ہیں جس پہ کسی کا کنٹرول نہیں ہے، تو کمیونٹی کو انوالو کیا جائے، کمیونٹی اسکولنگ جو ہے، کمیونٹی کوآرڈینیشن جو ہے، ایک پورا مربوط جو نظام بننا چاہیے۔ ہم نے 1 سال پہلے باقاعدہ سرکار کو ایک پروجیکٹ رپورٹ کے طور پہ ایک رپورٹ پیش کی ہے، اس میں ریکمنڈیشنز ہے، اس میں پروسیس بھی ہے کہ کیسے کمیونٹی اسکولز کو افیکٹو بنایا جائے، لیکن آج تک اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا، جس کا ہمیں بہت افسوس ہے۔ امید ہے کہ موجودہ سرکار جو ہے، خاص کر جو ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن ہے، جس طرح سے آج یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ایجوکیشن ٹریک پہ آ جائے، ہمیں امید ہے کہ وہ اس پہ از نو جو ہے پریارٹی پہ لیں گے، سنجیدگی سے لیں گے اور اس پہ توجہ دیں۔ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسکول ایسوسیشن نے، جب ہائی سپیڈ انٹرنیٹ پہ پابندی تھی تو 2 بار ہم سپریم کورٹ گئے، اور بلا کر سرکار نے سپریم کورٹ کی ریکمنڈیشنز یا سپریم کورٹ میں جو بحث ہوئی اس کے تناظر میں بلا کر سرکار کے آرڈر سامنے، جو سبوں کے سامنے اس میں پرائیویٹ اسکولوں کا جو رول بنتا تھا، ہم نے اس کو اچھی طرح سے نبھایا۔ اس وقت اسکول ایسوسیشن بہت سارے چیلنجوں کا شکار ہے۔ پہلی بات یہ کہ ہمارے ساتھ جو اسکول جڑے ہوئے ہیں ان کی اکانومی کا مسئلہ ہے، سٹاف کی سیلری کا مسئلہ ہے، ہمارے ڈرائیورز ان کے پاس تنخواہیں نہیں ہیں، میڈز کے پاس تنخواہیں نہیں ہیں۔ اس وقت ہمارے سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ فنانشل چیلنج ہے۔ اس تعلق سے ہم دوبارہ میٹنگ کر رہے ہیں، سرکار سے بات کریں گے، امید ہے کہ سرکار جاگ جائے تاکہ اس وقت جو یہ انتہائی ایک نازک سچویشن ہے اس پہ قابو پایا جا سکے۔